خبر آپ کو دیں کراچی سے، جہاں پر کورنگی میں سیاسی جماعت کے گروپوں میں تصادم ہوا ہے۔ سیاسی کارکنان نے علاقہ میدان جنگ بنا دیا ہے، گھر کی دیواریں چھلنی کر دی گئی ہیں۔ بات کریں گے نمائندہ خصوصی نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بتائیے نذیر، کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں، کورنگی کا علاقہ سیکٹر 34/2 ہے، جہاں پر سیاسی جماعت کے دو گروپوں میں تصادم ہوا ہے، جس کے بعد کورنگی پولیس نے سیاسی جماعت کے کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق کارکنان نے علاقہ میدان جنگ بنا دیا تھا، اتنی فائرنگ ہوئی کہ گھر کی دیواریں تک چھلنی ہو گئی، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ماڈل پارک کے قریب جو پولیس تھی وہ گشت پر تھی کہ اسی طرح لوگوں کا ہجوم دیکھا لوگ امن و امان میں خلل ڈالتے ہوئے آپس میں دست و گریباں تھے، اور ان کو جب پکڑنے کی کوشش کی تو دونوں گروپوں میں جن کے پاس آتشی اسلحہ موجود تھا انہوں نے اس سے شدید ہوائی فائرنگ شروع کر دی، اور پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے اہلکاروں کے ہمراہ ملزمان کو متشر کرنے کے لیے اور خوفزدہ کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ شروع کر دی، تو دونوں وہاں سے فرار ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا دونوں گروہوں کا تعلق ایک ہی سیاسی جماعت سے تھا، اور پولیس پارٹی کی حکمت عملی سے ملزمان موقع سے فرار ہوئے۔ ایک سیاسی جماعت کی گروہ کی سربراہی زین الف کالا کر رہا تھا، جس کے ساتھ ٹھیک ہے، ارباز فرحان اور دیگر تھے، جبکہ دوسرے کی سربراہی سجاول کر رہا تھا، اور پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ جی، آپ کا شکریہ۔ لاڑکانہ پولیس کی بڑی کامیابی، درجنوں مقدمات میں مطلوب 3 خطرناک ڈاکو گرفتار کر لیے، جن پر مجموعی طور پر 75 لاکھ روپے انعام مقرر تھا۔ لاڑکانہ میں ایس ایس پی احمد فیصل چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ گرفتار ڈاکوؤں کے قبضے سے اسلحہ اور منشیات برآمد کر لی گئی۔ رتو ڈیرو سے 45 مقدمات میں مطلوب ڈاکو بدر وزیر کو گرفتار کیا گیا، جس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ اسی طرح ولید کے علاقے سے ڈاکو ضمیر جت کو گرفتار کیا گیا، جس کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے تھی، جبکہ نوڈیرو سے بدنام ڈاکو وقار رجب کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جس کے سر کی قیمت 5 لاکھ روپے مقرر تھی۔ منشیات فروشوں کی سہولت کاری پر 5 پولیس اہلکاروں کو نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا۔ ایک اہلکار کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ اب تک 300 سے زائد منشیات فروش گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے ایک نارکوٹکس ڈیلر پکڑا ہے جو کہ رتو ڈیرو کی ایریا سے آپریٹ کرتا تھا۔ بدر ویسر اس کا نام ہے، اس کو بدرو کہتے ہیں۔ 50 لاکھ اس پہ انعام ہے۔ سیکنڈ ہمارا جو ہے وہ ضمیر اور زمو جاتا ہے، جس پہ 20 لاکھ انعام تھا۔ کار سن آف رجب کھوکھر، اس پہ 5 لاکھ انعام تھا۔ یہ نودیرو کی حد سے کھوکھر گینگ کے ساتھ آپریٹ کرتا تھا، متعدد وارداتوں میں انوالو تھا۔ یہ 3.5 کلو چرس کے ساتھ اریسٹ ہوا۔ یہ 3 ایسے کرمنلز ہیں جن کے پیچھے ہم نے کافی کام کیا، جو کہ نارکوٹکس کی پرسپیکٹو سے بھی، اینڈ اپارٹ فرام دیٹ ایکسٹورشن، پولیس انکاؤنٹرز اور اس طرح کی متعدد وارداتوں میں انوالو تھے۔ خانیوال میں پولیس کی جانب سے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پولیس نے 5 روز میں منشیات کے 72 ناجائز اسلحہ رکھنے کے 30 مقدمات درج کر لیے۔ ڈی پی او محمد عابد کہتے ہیں منشیات اور اسلحہ کلچر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ساجد خان کی رپورٹ۔ خانیوال پولیس کے مطابق ضلع بھر کے مختلف تھانوں میں جاری خصوصی مہم کے دوران منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی گئیں، جس کے نتیجے میں پولیس نے 72 مقدمات درج کیے اور ملزمان کے قبضے سے 22 کلو چرس، 1200 گرام ہیروئن، 2800 لیٹر شراب برآمد کرنے کے ساتھ ساتھ ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف 30 مقدمات درج کر کے 22 پسٹل، 30 بور، 2 عدد ریپیٹر، 2 رائفلیں اور 2 ریوالور بھی برآمد کر لیے۔ خانیوال میں منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی جاری ہے، اور ہم نے اس سلسلہ میں شراب، چرس اور ہیروئن کے 72 مقدمات درج کیے ہیں، اور یہ کارروائی جاری ہے۔ انشاءاللہ ہم خانیوال کو منشیات کی لعنت سے پاک کریں گے، اور جو اسلحہ کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں اس سے کرائم میں کمی آئے گی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ معاشرے کو منشیات اور اسلحہ کلچر سے پاک کرنے کے لیے یہ مہم مزید تیز کریں گے، جبکہ شہریوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ مشکوک افراد کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانیوال۔ پاک پتن میں قبضہ مافیا کے خلاف سب سے بڑا آپریشن۔ انتظامیہ نے 80 کروڑ سے زائد مالیت کی 700 کنال سرکاری اراضی واگزار کروا لی گئی۔ واگزار کروائی گئی اراضی پر گزشتہ 58 سال سے غیر قانونی قبضہ تھا۔ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن بورڈ آف ریونیو پنجاب کے فیصلے پر کیا گیا۔ آپریشن میں صوبائی حکومت کی ملکیتی 700 کنال قیمتی اراضی واگزار کروائی گئی۔ ملک بھر میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بالائی حصوں میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ اسلام آباد میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ لاہور میں مطلع صاف اور گرم رہنے کی توقع ہے۔ پشاور میں بھی موسم گرم رہنے کی توقع ہے۔ کوئٹہ میں موسم گرم رہے گا۔ کراچی میں مطلع صاف اور گرمی کا امکان ہے۔ NDMA کے مطابق ملک میں مغربی
جانب سے داخل ہونے والے برساتی سلسلے کے باعث 1-2 روز میں بارش کی توقع ہے۔ عید قربہ میں چند دن باقی ہیں۔ کراچی میں شہریوں نے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا۔ شہریوں کو من پسند جانوروں کی تلاش، بیوپاری بھی اچھی قیمت کے منتظر۔ آصف خان مزید بتائیں گے۔ جی بالکل، عید الاضحیٰ کے دن جیسے ہی قریب آ رہے ہیں، کراچی کی جو مویشی منڈیاں ہیں وہاں پر جانوروں کی خریداری کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ کچھ خریدار جو ہیں وہ موجود ہیں، بیوپاری بھی ہیں۔ پہلے خریدار سے بات کرتے ہیں پھر بیوپاری سے۔ ہم آئے ہیں تک میں آدھا گھنٹہ ہو گیا، لیکن سروے کر رہے ہیں، بس جانور کو ریٹ ایسے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا کچھ بھی نا۔ فی الحال ابھی گھوم رہے ہیں، اللہ مالک ہے، اللہ پاک نصیب میں جو جانور ہوگا انشاءاللہ اس کو ڈھونڈیں گے، لیں گے۔ کیا بڑا مال ہے نا رک گیا ہے، لوگوں کی طاقت قوت نہیں ہے، تو اس وقت جو مال چل رہا ہے نا 1.5 لاکھ 2 لاکھ اور وہ اڑ رہا ہے، اور ماشاءاللہ سب بیچ رہے ہیں، مال آپ کے سامنے مزید آیا جا رہا ہے۔ یہ بکرا پیڑھی سمجھ لو ایک برکت والی منڈی ہے، اور یہاں پہ جب گھاٹ گھستا ہے نا تو اللہ کے فضل سے لے کے جاتا ہے۔ میرا 7 سال کا ایکسپیرینس ہے، بڑا مال بھی چھوٹا مال بھی، لیکن ادھر ماشاءاللہ چھوٹا مال خوبصورت اور اچھا اور مناسب پیسوں میں بک رہا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں کے اندر جو بکرا پیڑھی ہے، گائے منڈی ہیں، وہ قائم کی گئی ہیں۔ مویشی منڈیاں ہیں جو شہر کے مختلف علاقوں میں قائم کی گئی ہیں۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں لیاری کی مویشی منڈی میں، جہاں صبح کا وقت ہے اور اس وقت بھی سودوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے لاہور میں بھی مویشی منڈیاں سج گئی ہیں۔ خریداروں اور بیوپاری درمیان بحث و تکرار کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید بتائیں گے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے لاہور بھر کی جو منڈیاں ہیں، مویشی منڈیاں ہیں، وہ سج چکی ہیں۔ میں اس وقت سب سے بڑی منڈی لاہور کی شاہپور کانجرا میں موجود ہوں، جہاں پر جو ہے وہ گاہک اور بیوپاری کے درمیان بحث و تکرار کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت بیل ہے جس کی جو ہے وہ بھاؤ تاؤ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے 6 لاکھ روپے مانگا، میں نے ان کو کہا 3.5 لاکھ روپے لے لو، لیکن یہ دے رہے ہیں۔ سر ہمیں یہاں وارہ نہیں ہے یہاں پہ۔ کیا وجہ ہے؟ کیا میں نے 4 کا بولا بھی 4 کا لے لو، ہم دے دیں گے 4 کا، لیکن یہاں بھی ہمیں لاس ہے، فٹافٹ نہیں ہے ہمیں یہاں بھی 4 کے۔ کیسے ہیں منڈی کے حالات؟ بہت ڈاؤن ہے حالات۔ فائنل 4 کا دینا ہے، دانے کا دے آج 4 لاکھ روپے۔ خریدار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جیب پر یہ بہت زیادہ بھاری ہیں۔ بہرحال ان کے درمیان جو ہے وہ سودا ہو چکا ہے۔ یہ بھائی ہیں جنہوں نے یہ بیل، بہت خوبصورت بیل جو ہے وہ قربانی کے لیے خرید لیا ہے۔ جی، پاکستان میں 4.5 کروڑ افراد شوگر یا اس کے خطرے سے دوچار ہیں۔ ماہرین نے ٹیکنالوجی کی مدد سے علاج ناگزیر قرار دے دیا ہے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں معروف انڈوکرینالوجسٹ ڈاکٹر سید عباس رضا نے کہا، لاکھوں افراد کو علم ہی نہیں وہ شوگر میں مبتلا ہیں۔ تاخیر سے تشخیص کے باعث پیچیدگیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ماہرین نے کہا، جنک فوڈ، موٹاپا، غیر صحت مند طرز زندگی، شوگر کے بڑھتے بحران کی وجہ سے ڈیجیٹل ہیلتھ، ورچوئل کنسلٹیشنز اور مصنوعی ذہانت پر مبنی نظام علاج میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ امریکہ میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی الٹی گنتی شروع۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے تعاون سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے صدر سید محسن گیلانی نے وزیر ریلوے حنیف عباسی، وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان اور دیگر کا خیر مقدم کیا۔ کراچی میں تعینات امریکی کونسل جنرل چارلس گڈمن بھی تقریب میں موجود تھے۔ اس موقع پر امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا کہنا تھا کہ امریکہ دنیا بھر سے آنے والے شائقین کو خوش آمدید کہنے کے لیے پرجوش ہے۔ صدر ٹرمپ نے فیفا ورلڈ کپ کو امریکہ کی خوبصورتی دکھانے کا نادر موقع قرار دیا۔ تقریب میں سیالکوٹ میں تیار ایک بڑے فٹ بال کی رونمائی بھی کی گئی۔ آخر میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر سمیت شرکاء نے پینلٹی کک چیلنج میں بھی حصہ لیا۔ مصنوعی ذہانت کارآمد ہونے کے باوجود خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ نیو یارک میں مصنوعی ذہانت پر مبنی ایک خودکار سافٹ ویئر ایجنٹ اچانک بے قابو ہو گیا۔ سافٹ ویئر ایجنٹ نے صرف 9 سیکنڈ میں ایک کمپنی کے مکمل ڈیٹا بیس ڈیلیٹ کر دیا، جس کے نتیجے میں بکنگ، صارفین کا ریکارڈ اور دیگر اہم معلومات عارضی طور پر ختم ہو گئی۔